او قال یحجزہ، یہ قالا ضرور پڑھا کریں، یہ راوی کی کو شک ہوتا ہے کہ جس سے میں روایت کر رہا ہوں اس نے یحجبہ کہا یا یحجزہ کہا، سمجھ رہے ہو؟ جب حدیث میں شک کے ساتھ کوئی ہوتا ہے نا تو او کے بعد قالا کا لفظ بڑھایا کریں، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ نبی کے گویا یہ الفاظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے ہمیں قرآن پڑھاتے، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قَالَ يُحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةِ، کوئی چیز آپ کو قرآن کی تلاوت سے نہیں روکتی سوائے جنابت کے، یعنی قضائے حاجت سے نکلتے، ابھی وضو نہیں کیا ہوتا اور کھانا بھی کھا رہے ہوتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے تھے، ہمیں پڑھاتے بھی تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر وضو بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ چلیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ اور جنوبی قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت نہ کریں۔ امام مالک کے نزدیک حائضہ عورت تلاوت کر سکتی ہے ضرورت کی وجہ سے، لیکن جمہور کے نزدیک نہ حائضہ کر سکتی اور نہ جنوبی تو ویسے ہی نہیں کر سکتا۔ چلیں، وہ ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ باقی اس پہ فتویٰ اسی پر ہے کہ حائضہ عورت تلاوت نہیں کر سکتی، اس پہ میرا پورا ایک کلپ موجود ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے شاید یہ مسئلہ بیان کیا، اور ہانگ کانگ میں پھر وہ ایک عرب عالم کا فتویٰ بھی انہوں نے تحریری شائع کیا کہ حائضہ عورت بھی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اور اس پہ دلائل دی، ان تمام دلائل کا میں نے جواب دیا ایک شارٹ کلپ میں۔ انہوں نے اس کی بنیاد میں ضرورت ہے، تو بھئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تلاوت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ حفظ قرآن فرض ہے نہ واجب ہے، تو ضرورت کے وقت جو گنجائش ہوتی ہے نا دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینے کی، وہ واقعی شرعی ضرورت ہو، شریعت جس کو ضرورت مانتی ہو، تو جب قرآن کی تلاوت تو ایک نفلی عمل ہے نا، حفظ بھی ایک نفلی کام ہے، اور پھر عورت کے پاس باقی 20-22 دن ہیں حفظ کرنے کے لیے، تو ہفتے میں مہینے میں ایک ہفتہ ناغا ہو گیا تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو کوئی یہ شرعی حرج نہیں ہے، ایسے تو حرج آپ خود سے فرض کر لو، تو حافظ بننا خود ایک حافظ بننا شرعی ضرورت اس وقت ہوگی جب حافظ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں اور قرآن کی حفاظت کا خطرہ ہو، پھر واجب ہوگا، پھر علماء فتویٰ دے سکتے ہیں، بھائی مرد تو بالکل ہی حافظ میں ختم ہو گئے ہیں، اب عورتیں بیچاری رہ گئی ہیں تو چلو حالت حیض میں بھی یاد کر لیں، لیکن ایسا ہے نہیں، لاکھوں کروڑوں حافظ الحمدللہ موجود ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا کام علی وجہ الاتم ہو چکا ہے، تو اس لیے کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ حائضہ عورت کو جو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا، اس کی بھی بڑی وجہ تلاوت ہے، کہ نماز میں تلاوت کرنی پڑتی ہے، سمجھتے ہو؟ تو اصل تو قرآن کو بے ادبی سے بچانا ہے۔ چلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کو مسجدوں سے پھیر دو، ان کے رخ مسجدوں میں نہ رکھو، اس لیے کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا نہ حائضہ کے لیے اور نہ جنوبی شخص کے لیے۔ تو مسجد میں داخلہ حائضہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور جنوبی کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو پہلے مسجدوں کی طرف دروازے کھلتے تھے صحابہ کے، تو وہاں سے گزر کے جایا کرتے تھے وہ، تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی کے لیے بھی مسجد میں داخلہ جائز نہیں ہے اور حائضہ کے لیے بھی جائز نہیں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کی حالت میں گزرنے کی اجازت دی ہے مسجد سے، کہ ضرورت کے وقت گزر سکتے ہیں، اور ان کا استدلال قرآن کی آیت ہے، وہ ہے پوری آیت پڑھو نا، کیا ہے، نہیں عابری سبیلن والی آیت ہے نا اس سے پہلے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت پھٹکو اگر تم نشے کی حالت میں ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل، اسی طرح حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ مگر جب راستے سے گزر رہے ہو۔ تو یہاں نماز کے قریب سے مراد ہے مسجد، اور عابری سبیل سے مراد راستے سے گزرتے ہوئے۔ تو امام شافعی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مسجد میں مرور کی گنجائش ہے، وہاں اسٹے نہ کرے، قیام نہ کرے، ٹھہرے نہیں۔ لیکن حنفیہ اور دیگر فقہا کے نزدیک یہ عابری سبیل سے مراد مسجد سے گزرنا نہیں بلکہ یہ مسافر ہے، اور اس کے قرینہ آگے موجود ہے کہ تیمم کے حکام اللہ نے بیان کیے آگے، تو تیمم کے حکام تو عام طور پہ مسافروں کو پیش آتے ہیں۔ چلیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو یا جنوبی ہو۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حالت جنابت میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کے دخول سے مانع ہے۔ تو اس کا دونوں طرح کی حدیثیں ہمارے پاس، تو یہ یا تو اس پر محمول ہے استحباب پر کہ بھئی افضل یہی ہے کہ انسان ناپاکی میں زیادہ ٹائم نہ گزارے، اور یا اس پر محمول ہے کہ اس سے وہ جنوبی مراد ہے جو کمبخت پڑا ہی رہتا ہے، نماز کے لیے بھی غسل نہیں کرتا۔ بعض ایسے کمبخت ہوتے ہیں نا 11 بجے تک غسل کے بغیر ہی پڑے رہتے ہیں بستر پہ، نماز بھی نہیں پڑھتے، ورنہ تو نماز آتی ہے تو غسل تو واجب ہو جائے گا۔ تو جو شرعی ضرورت کے بغیر، یعنی شریعت میں جہاں غسل واجب ہو تو اس واجب غسل کو بھی نہیں کرے، تو پھر یہ جو مستقل جنابت میں رہنا ہے تو یہ رحمت کے فرشتوں سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ چلیں کیا پانی ہے، غسل کی جگہ نہیں ہے تو مسجد سے فوراً باہر نکل جائے، وہ باہر جا کے پانی کا انتظام کرے۔ اعتکاف میں بھی ہو تو بھی مسجد سے فوراً باہر نکل جائے، مسجد سے باہر نکل جائے اور کیا کرے۔ تو باہر نکل جائے بس۔ بھائی آپ مسجد میں سو رہے تھے، تبلیغ میں ہو، آپ کو رات کو احتلام ہو گیا تو پہلی فرصت میں آپ نے مسجد سے باہر جانا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو بہت سردی ہو رہی ہے تو اپنا لحاف وحاف لے کے نکلو، جو بھی رضائی وضائی لے کے نکلو۔ تو اتنی دیر کے لیے مسجد میں اسٹے جس کی وجہ سے لحاف تلاش کرنا ہے، یا بازار باہر جا کے اکڑ جائے گا نا، بالکل ٹھنڈا ہو کے مرمرا نہ جائے، تو وہ تو مجبوری ہے نا۔ تو اتنی دیر جلدی سے کوئی گرم کپڑا لو اور باہر نکل کے کھڑے ہو جاؤ، ساتھی کو اٹھا دو نا۔ اب یہ تو خود سوچو یار، یہ کوئی سوال ہے فضول؟ لوگ پاگل ہیں، لوگوں کو کہنے دو، لوگوں کے ساتھ خود نہیں ہوتا کیا؟ یہ تو احتلام ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو صورت ہے نا، اس سے مراد بھی پرنٹڈ تصویر جو دیواروں پہ لگی ہوتی ہے، گھروں پہ لگی ہوتی ہے، جاندار کے چہرے کی تصویر مراد ہے اس سے۔ چلیں تین آدمی ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں پھٹکتے، اس سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں۔ ایک کافر کی لاش، نمبر 2 والمتضمح بالخلوق، خلوق ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی بالکل سرخ رنگ کی، تو مرد لگاتے تھے وہ خوشبو، تو مردوں پہ سرخ رنگ کو پسند نہیں کیا گیا، یعنی وہ مرد، یہاں مراد مرد ہے، عورت مراد نہیں ہے۔ والجنوب الا ان یتوضا، اسی طرح جنوبی آدمی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، یعنی جنابت میں کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان بہتر ہے کہ وضو کر لے اگر غسل نہیں کر سکتا، افضل یہی ہے۔ چلیں اس کا بھی وہی جواب ہے اس حدیث کا۔ صحیح سند پڑھا کرو، زبر زیر پیش کھایا نہیں کرو۔ ان عبداللہ، سکون ساکن کیوں کر رہے ہو؟ اگر ابھی سے سند پڑھنی نہیں آئی تو پھر ساری زندگی ایسے ہی رہو گے۔ سند میں بالکل بخل نہ کیا کرو، صحیح سند پڑھو نا۔ کیا عبداللہ ابن نہیں ہوتا، عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، پڑھیں۔ ہاں مجھے یاد ہے جب میں قرآن بچپن میں پڑھتا تھا نا تو بہت اٹکتا تھا، لیکن میں نے آیت کو جلدی سے گزارنے کی کوشش نہیں کی کہ پڑھی نہیں جا رہی، اور قرآن خوانیوں میں ہم لوگوں کو دیکھتے تھے جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ میں کہتا تھا ایک صفحہ پڑھوں گا لیکن پڑھوں گا صحیح۔ اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، اگر آپ ابھی سے سند کو کھانا شروع کر دیا نا آپ نے کہ یہ پتہ نہیں زیر ہے زبر ہے تنوین ہے یا کیا ہے، تو ساکن کر دو اس کو، یہ الف کھا جاؤ، یہ جیسے حمزہ وصلیہ یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو یہ گڑبڑ اگر کی نا تو ساری زندگی ایسے کہ فارغ ہی رہو گے۔ تو عبارت پڑھنے میں کبھی بھی کوئی لفظ میں زبر زیر پیش سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو دیکھو، تو ایسے گول کھانے کی کوشش نہ کرو اس کو۔ اچھا، وہی عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم فرماتے ہیں وہ کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن حزم کو لکھی، اس میں یہ لکھا لا یمس القرآن الا طاہرون، قرآن کو مت چھوئے مگر وہ شخص جو پاک ہو۔ چلیں حدث اصغر حدث اکبر سے۔
پھر وہی ما ابن عمر، کیوں حمزہ وصلیہ پڑھ رہے ہو؟ ما ابن عمر، یہ کھا جاتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے. ما ابن عمر، پھر وہی عمر، ہاں. فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ أن قال مر رجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فرغ من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضربه ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لا يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على ذات. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کسی وجہ سے نکلا، فقضى ابن عمر حاجته، جب حضرت عمر نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا، جو کام تھا بازار میں وہ مکمل کر لیا، تو اس دوران حضرت عمر نے یہ واقعہ سنایا. وکان من حدیثہ یومئذ، اس دن حضرت عمر نے یہ واقعہ سنایا. کیا واقعہ؟ مر رجل فی سکۃ من السکک، کہ نبی کے دور میں ایک شخص گلیوں، مدینہ کی گلیوں میں سے گلی میں سے گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تھے. فسلم علیہ، اس نے آپ کو سلام کیا لیکن نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ شخص گلی میں چھپ جاتا، یعنی وہ چلتے چلتے غائب ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر مارا تیمم کی غرض سے، اور اپنے چہرے کا مسح کیا، اور پھر دوسری ضرب سے اپنے بازوؤں کا مسح کیا، پھر اس کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے سلام کا جواب جو تمہیں نہیں دیا تو اس لیے نہیں دیا انی لم اکن علی طہر، کہ میں پاکی کی حالت میں نہیں تھا. تو بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، بعض دفعہ احیاناً، کہ کیونکہ سلام بھی اللہ کا ذکر ہے تو اس کے لیے آپ نے وضو کا اہتمام کیا، وضو نہیں ہے تو تیمم کر لیا فوراً. تو یہ بھی ایک سلام کی ویلیو اور اہمیت کو جتلانے کے لیے، ورنہ نارمل جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کا ملتا ہے وہ بغیر وضو کے بھی جواب ہے. تو اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے، کوئی آپ کو السلام علیکم کہے آپ فوراً گئے وضو کرنے کے لیے، وضو کر کے آپ وعلیکم السلام، صحیح ہے نا، تو وہ کہے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ. تو ایسی حدیثیں جو کبھی ایک جزوی واقعات ہوتے ہیں وہ اصول اور کلیات نہیں ہوتے. چلیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات ایک حدیث دیکھ کر وہ اصول وضع کر لیتے ہیں نا کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے، تو یہ تو محدثین نے بھی اس کی تصریح کی ہے، فقہاء نے بھی تصریح کی ہے کہ کسی ایک واقعہ جزیہ کی بیس پر کبھی اصول وضع نہیں کیے جاتے، اس کے مخالف میں اگر دوسری احادیث کثرت سے موجود ہیں. چلیں کر لیں ایک دفعہ. باقی اس حدیث کی سند بھی دیکھنی چاہیے، ابو داؤد کی اس روایت کی سند کیسی ہے مجھے یاد دلائے، میں انشاءاللہ دیکھ کے آتا ہوں ہفتے کو، آج جمعرات ہے نا. مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا جب تک کہ وضو نہیں کر لیا. ثم اعتذر الیہ، پھر آپ نے فرمایا انی کریہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں اللہ کا ذکر کروں بغیر طہارت کے. تو اس کا بھی وہی جواب ہے. یہ جو ہے نا اعتذر کا معنی ہوتا ہے عذر پیش کرنا، طلبہ یہاں غلطی کرتے ہیں. عذر یعذر کا معنی ہوتا ہے عذر قبول کرنا. یہ تھوڑا سا جو ابواب کی خاصیت ہے نا ان کے تھوڑا سا خلاف لگتا ہے یہ لفظ. عذر یعذر کا معنی عذر، یعنی لگتا ہے ایسا ہی جیسے اس کا معنی ہوگا عذر پیش کرنا، حالانکہ اس کا معنی ہوتا ہے عذر قبول. تبھی معذور اسے کہتے ہیں جس کا عذر قبول کر لیا گیا ہو، اور اعتذر کا معنی عذر پیش کرنا. چلو الفصل الثالث،